محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IERO کی جانب سے منعقدہ اس ماہواری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم حضرت مولانا محمد مصطفیٰ مدنی صاحب کو سنیں گے۔ مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب کا تعلق لکھنؤ سے ہے۔ آپ نور فاؤنڈیشن کے نام سے تنظیم ایک آرگنائزیشن چلاتے ہیں، اور مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مصطفیٰ مدنی صاحب کو زحمت دوں، میں پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے فہامہ بن علی کو مدعو کرتا ہوں کہ فہامہ بن علی تلاوت قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ محمد فہامہ بن علی جو دیکھیے کلاس آواز 12 اسکول کے اسٹوڈنٹ، کلاس 12 کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ فہامہ بن علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ ابھی جو آپ نے سماعت فرمائی وہ سورۃ الاعلی سورہ نمبر 87 ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو، اور جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کے نام کی یاد کیا پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔
یہی بات پہلے آئے ہوئے صحف میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ فہمہ۔ حضرات، ابھی آپ نے سورۃ الاعلیٰ کی قرأت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں، جس موضوع پر ہم حضرت مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب کو سماعت فرمائیں گے، اس میں ہے ایمان کو موضوع ہے ایمان کو مضبوط کیسے بنائیں۔ ایمان جو کہ ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے، اس کے بغیر یہ زندگی ہی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اس ایمان کی مضبوطی کے لیے ہمیں اپنے کوشش کرنی ہے اور اس کے طریقے جاننے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم مصطفیٰ مدنی صاحب سے جانیں گے۔ مصطفیٰ مدنی صاحب کو آپ پہلے بھی سماعت فرماتے آئے ہیں۔ مصطفیٰ مدنی صاحب آپ ان عالم دین میں شامل ہیں جو حالات حاضرہ پر بھی اچھی نظر رکھتے ہیں اور عصری مسائل، عصری علوم کے ساتھ ساتھ جو ہے دین کو ریلیٹ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم تاخیر نہ کرتے ہوئے مصطفیٰ مدنی صاحب کو مدعو کریں۔ اس سے پہلے کہ مصطفیٰ مدنی صاحب اپنی بات شروع کریں، آپ سبھی سے ایک درخواست ہے کہ آپ اگر کسی وجہ سے یہ کٹ جائے گا ابھی پروگرام، ٹائم لمٹ ہوتی ہے چونکہ اس میں، تو 40 منٹ کے بعد یہ پروگرام اپنے آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ آپ ری جوائن کر لیں گے، دوبارہ یہاں سے اسٹارٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ، آپ پھر سے جوائن کر لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو میں مدعو کر رہا ہوں مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ایمان کو مضبوط کیسے بنائے موضوع پر ہمیں خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد مصطفیٰ مدنی ندوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لائیو پروگرام میں عنوان ہے ایمان کو مضبوط کیسے بنائیں۔ ایمان اور ایمان کو مضبوط بنانا، یہ دو پہلو ہیں اس عنوان کے، اور یہ عنوان ہماری زندگی سے براہ راست ٹچ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو صاحب ایمان ہے اسے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کیسے بنائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین برابر آپس میں یہ کہا کرتے تھے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، آئیے تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کریں، مضبوط کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی جگہوں پر بہت سارے واقعات، حادثات، تعلیمات کا ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تاکہ تمہارے ایمان کو ہم دیکھ سکیں کہ کون اپنے ایمان میں مضبوط ہے اور کون کمزور ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان، کتاب الوحی کے بعد دوسرا چیپٹر رکھا ہے۔ وہ کتاب الایمان اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ احادیث مبارکہ میں ایمان کی مضبوطی پر کتنی اہم گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں اور احادیث، انہیں پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایمان اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ایمان اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایمان کو اگر ہم طاقتور بنائیں گے تو ایمان ہمارا طاقتور ہوگا، اور اگر لاپرواہی کریں گے تو ایمان ہمارا کمزور ہو جائے گا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے، اور بہت سارے محدثین نے کتاب الایمان اپنے یہاں باقاعدہ جگہ بنائی۔ ایمانیات پر بے شمار کتابیں لکھی گئی، اور اگر
صحیح معنوں میں ایک بات ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں پختہ ہو جائے تو بڑا فائدہ ہوگا کہ اعمال صالحہ یہ ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. عمل صالح یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور برے اعمال، غلط اعمال یہ ایمان کو کمزور کرتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے اور کرتا رہتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو اعمال انسان کے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتے ہیں. یہ ایک عمومی بات ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. اعمال کی اچھائی ایمان کو مضبوط کرے گا اور اعمال کی کمزوری، گناہ یہ ایمان کو کمزور کریں گے. آئیے ہم ایک دوسرے انداز میں اس موضوع کو لیتے ہیں کہ ایمان کو مضبوط کیسے کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی، ان کے ایمان کو مضبوط بنایا، ان کے ایمان کو پختہ کیا، ان کے ایمان کو اس طرح بنا دیا کہ وہ ایمان میں پہاڑ جیسے ہو گئے. وہ کیا طریقہ کار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، صحابہ کرام نے اپنایا اور اس کے نتیجے میں ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوا. اس پس منظر میں ہم انشاءاللہ اس موضوع کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے. ایمانیات جیسا کہ ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا ومل ایمان، ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، سبھی کو اندازہ یاد ہوگی، حدیث معلوم ہے، زیادہ تر لوگوں کے علم میں ہوگی، کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ 6 چیزیں ہیں، 6 چیزیں جن کو ایمان کا حصہ کہا جاتا ہے، یا جن پر ایمان لانا ہے. اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، خیر اور شر. اب آئیے، ایمان جو ان چیزوں پر لانا ہے، گویا ان پر یقین کرنا، اللہ کی ذات اور صفات پر یقین کرنا جیسا کرنا چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرنا اور سارے انبیاء کی رسالت کا یقین کرنا، اللہ کی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید اور تمام آسمانی کتابوں پر یقین کرنا، آخرت کے دن یعنی مرنے کے بعد ایک حساب کتاب کا دن ہوگا، اس کا یقین رکھنا، اور تقدیر، دنیا میں پیش آنے والے واقعات، دنیا میں وقوع پذیر حالات، اپنے معاملات، اپنے زندگی پر گزرنے والے حالات، ان سب کے بارے میں یقین رکھنا کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، فیصلے اس کے کس انداز میں ہوتے ہیں. یہ ایک تفصیلی بحث ہے، اسے بڑے سادگی سے اگر سمجھیں گے تو آپ الجھے رہیں گے. یہ ایک الگ موضوع ہے، آپ غور کریں گے، سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. البتہ ایک بات اسی وقت ذکر کر دیں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے، کہ تقدیر کے بارے میں بڑی اچھی بات صحابہ کرام کے درمیان آپس میں مثالوں کے ذریعے رائج تھی. وہ کہتے تھے کہ اونٹ کو اگر چرانے کے لیے ہم لے جائیں، ایک طرف گھاس پھوس، بڑے ایسا میدان ہو جس میں گھاس موجود ہو، جہاں پہ وہ گھاس چر سکیں، اور ایک چٹیل، یہ فیصلہ، یہ گویا کہ ہم نے اپنے سوجھ بوجھ سے کیا، جو ہونا چاہیے، یہی تقدیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے ہم کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس نے ہمارے لیے چیزوں کو بنایا ہے، متعین کیا ہے،
اس میں صحیح فیصلے تک پہنچنا، جہاں ممکن ہے وہاں پہنچ جانا، یہ گویا کہ تقدیر. تو تقدیر ایک نہایت ہی وسیع موضوع ہے، کبھی کبھی بہت الجھا ہوا موضوع بن جاتا ہے اگر اس میں بحث کی جائے، لیکن اگر سادے طور پر اور حقیقی معنوں میں سمجھا جائے تو بڑے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے. ایمانیات کی جو یہ 6 چیزیں انہیں کیسے مضبوط بنایا، اسے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کو مضبوط بنانے کا پہلا جو طریقہ استعمال کیا وہ ہے ایمانیات کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا. علم اگر نہیں ہے تو ایمان کمزور رہے گا. آپ ذرا سوچیں کبھی کہ اگر اللہ کے بارے میں ہم صحیح سے نہیں جانتے ہیں تو اللہ پر ہمارا یقین کیسے مضبوط ہوگا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح سے نہیں جانتے تو رسول پر ہمارا یقین کیسے مضبوط ہوگا؟ اگر آخرت کے بارے میں ہم صحیح سے نہیں جانتے تو آخرت پر ہمارا یقین کیسے مضبوط ہوگا؟ اللہ کی کتابوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، قرآن کا ہمیں علم نہیں ہے تو قرآن پر ہمارا یقین کیسے مضبوط ہوگا؟ تو یہ صرف الفاظ نہیں ہے کہ دوہرا دیے جائیں، کہہ دیا جائے، بلکہ حقیقت میں ان کو ذہن میں بٹھانا، ان کے بارے میں پختہ معلومات رکھنا، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا، یہ دراصل ایمان کو مضبوط بنانے کی پہلی کڑی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانیات کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. صحابہ کرام ایمان کے سلسلے میں بڑے پختہ تھے کیونکہ بہت باعلم تھے. ہم ایمان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، عموماً جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اللہ اس پر ہمارا ایمان ہے، ختم ہو گئی بات. نہیں، اللہ پر ایمان کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم تو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائیں گے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اس کائنات میں اور خود انسان کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ وہ سمجھ لیں، واضح ہو جائے، یقین ہو جائے، انہیں بالکل نمایاں ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہی حق ہے، یہ اللہ کی ذات ہی حق ہے. یہ چیز کیسے انسان کو حاصل ہو؟ یہ حاصل ہوگا اسی وقت جب اس کا علم حاصل کرے گا. کائنات کا علم اور انسان کے اپنے اندرون کا علم کتنا وسیع ہے. آج سائنس کی ترقی نے کتنا ثابت کر دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی کتنی پھیلی ہوئی ہے. ابھی جتنی معلومات انسان نے حاصل کی اس سے 1000 گنا معلومات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا حوالہ دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ علم کائنات کے بارے میں، یہ علم انسان کا اپنے بارے میں، اپنے اندرون کے بارے میں، یہ انسان کو اس نتیجے پر پہنچائے گا کہ اسے یقین ہو جائے، تبین، واضح ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گا اس کا یقین، اس کا علم. اور جب یہ پختہ ہوگا تو وہ سمجھ لے گا انہ الحق، کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سچا ہے، اللہ ہی قابل اعتماد ہے، اللہ پر ہی ایمان ہونا چاہیے. تو پہلا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ایمان کو مضبوط کرنے کا وہ ہے علم. ایمانیات کا علم کم رکھنا یہ ایمان کے کمزوری کی نشانی ہے. ہم اس بات کو نوٹ کر لیں، تمام ہمارے ناظرین اس بات کو نوٹ کر لیں. ایمانیات کا کمزور علم آپ کے کمزور ایمان کی نشانی ہے. ایمان کے بارے میں جتنا گہرا علم ہوگا اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی آپ کا ایمان پختہ ہوگا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سب سے پختہ تھا کیونکہ ایمان کے بارے میں سب سے گہرا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا ایمان اس لیے پختہ تھا کہ ایمان کے بارے میں سب سے زیادہ گہرا علم ان کو تھا. تو ایمانیات کے بارے میں علم کا حصول یہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے گا. وہ علم کا حصول اس کا ایک مثال لیجیے، اس کی ایک مثال دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں کتنا کچھ بتلایا. قرآن نے کتنی بات کی. آپ ذرا پڑھیں قرآن مجید کو، ہر صفحے 2 صفحے پر 2-4 آیتیں آپ کو ملیں گی جو صرف اللہ کی ذات اور صفات کو بیان کرتی. آخر کیوں؟ اللہ، ایک بار اس کا تعارف ہو گیا ہم ایمان لے آئے، ختم ہو گئی بات؟ نہیں. اللہ کی ذات اور صفات کا گہرا علم، وسیع علم، اس کی جانکاری، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی. اسی لیے بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں علم کو ذکر کیا، اپنا تعارف کرایا، اپنی صفات کا تعارف کرایا. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری دین ہونے کی پہچان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو گمشدہ نہیں رکھا. صاف فرما دیا گیا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسا کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت یہی ہے، کسی چیز پر اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی سے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے، کسی سے اس کو مثال اور انداز میں بتایا نہیں جا سکتا ہے. کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے بارے میں اتنا تفصیلی گفتگو کرنا قرآن مجید کا، اتنا تفصیل سے بات کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، گویا کہ اللہ پر علم کے بغیر اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے بغیر ان پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا. قرآن مجید کو جانے بغیر قرآن پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا. آج یہی تو ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. قرآن ہی جو نہ جانے وہ قرآن پر ایمان کیسے مضبوط رکھ پائے گا؟ قرآن کے علم سے جو ناواقف ہو وہ قرآن کے بارے میں ایمان کو اپنے مضبوط کیسے کر پائے گا؟ آج پھیلی ہوئی امت قرآن سے ناواقف ہے تو قرآن پر اس کا ایمان اور یقین کمزور ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ناواقف ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان کمزور ہے. ایسی یوم آخرت ایک آئندہ پیش آنے والا واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات میری چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو اتنا تفصیل سے سمجھایا اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے. اور جب تک ہمارا علم گہرا نہیں ہوگا، معلومات وسیع نہیں ہوں گی، صحیح نہیں جانیں گے نہیں، اس وقت تک ہمارا ایمان کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک بات کہنی چاہیے تھی جو سمجھنا ضروری ہے اس زمانے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو تمام مذاہب کے بالمقابل سب سے واضح گفتگو کی. اکثر مذاہب نے اس پہلو کو چھوڑ دیا، اس میں گنجائش رکھی ہے، آپ جیسا چاہے خاکہ بنا لے، جس طرح چاہے تصور کر لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آزاد نہیں چھوڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد نہیں رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح کیا، نمایاں کیا، اور اس طرح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کی تمام چیزوں کو بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے. پیچیدگیاں ہیں، لیکن وہ پیچیدگی اگر آپ محنت کریں، سمجھنا چاہیں، اس کا علم حاصل کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہ پیچیدگی حل ہو جائے گی. یہ اسی لیے کہ ایمانیات کا علم
حاصل کیے بغیر ایمان کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی چیز، ایمان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو ایمان کی جو یہ 6 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، ان 6 چیزوں جس کو اکثر ہم اور آپ جانتے ہیں، یاد ہے، ہم کو یاد کرائی جاتی ہے، ان 6 چیزوں کے بارے میں اپنی معلومات کو کلیئر کر لیجئے، وسیع کر لیجئے، پختہ کر لیجئے۔ جتنا ہی آپ کا علم ایمانیات کے بارے میں پختہ ہوگا، اتنا ہی آپ کا ایمان بھی پختہ ہوگا، اتنا ہی آپ کا یقین بڑھ جائے گا، اتنا ہی آپ کو ذہنی اطمینان حاصل ہوگا، اور ذہن و دماغ کا اطمینان وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ اب آئیے دوسرے پہلو پر کہ ایمان کیسے مضبوط ہوگا۔ ایمان دراصل ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے سے مضبوط ہوگا۔ ایمان کے تقاضے، میں نے ایک بات پہلے کہی تھی کہ عمل صالح سے ایمان میں نکھار آتا ہے۔ ایمان کی خوراک عمل صالح ہے۔ ایسے آپ یہ سمجھیے کہ اگر ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو وہ سوکھا ہوا درخت ہے۔ تو عمل صالح وہ ایمان کے لیے مضبوطی ہے، نکھار ہے، کامیابی ہے، تر و تازگی ہے، سب کچھ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں ایک دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں عمل صالح کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا، ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا، یہ ایمان میں مضبوطی کی وجہ بنے گا۔ ایمان کا تقاضا، مطالبہ، ڈیمانڈ۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، بڑی عام سی مثال ہے لیکن بڑی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کے ساتھ گزر رہے تھے، ان کے ایک بھائی تھے جو کچھ ایسا کام کر رہے تھے جو بڑا ہی بیکار سا تھا، بے شرمی کا کام تھا جس کو کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ دیجئے ان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دو اس کو، یہ بے شرمی والا جو کام کر رہا ہے تو اس سے پتہ نہیں کہ شرم و حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان اگر ہے تو اس کا مطالبہ یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان شرم و حیا اپنائے۔ تو ایسے آدمی جس کو ایمان کا تقاضا ہی نہیں معلوم ہے، اسے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ذکر مل جائیں گے آپ جن کا ذکر کیا گیا احادیث کی کتابوں میں کہ عمل صالح وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا یہ دراصل ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں بہت ساری وعیدیں اس کے اوپر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، اگر کوئی دھوکہ دے تو ہم میں سے نہیں ہے۔ ایمان کے تقاضوں کو نہ جاننا یہ گویا ایمان سے دوری کی وجہ بن جاتا ہے، اور ایمان کے تقاضوں کو جاننا، سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ آپ صاحب ایمان ہیں، یہ آپ کو یاد رہے، یہ تقاضا آپ کے علم میں رہے، یہ مطالبہ آپ کے ذہن و دماغ میں رہے، آپ جانیں کہ آپ کے ایمان کا مطالبہ کیا ہے، آپ کے ایمان کا تقاضا کیا ہے، آپ کا ایمان وہ کس بنیاد پر آپ سے کیا چاہتا ہے، کس وقت آپ سے کیا چاہتا ہے، کب آپ کیا کریں گے۔ اگر آپ اس تقاضے کو سمجھتے ہیں، ان باتوں کو سمجھتے ہیں، اس کے تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہیں، اس کے تقاضوں کو آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں کہ آپ کو نبوت کا مقام ملا، اللہ نے اپنا رسول بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اوپر ایمان اور اپنی شریعت پر ایمان اور ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کمر بستہ رہتے تھے. رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ رکھنے کے لیے، شب قدر کے ایام آ رہے ہیں، آخری اشرا آ رہا ہے تو کمر کس لیا، حج کے ایام آ گئے تو حج کے لیے نکل پڑے. ایک غریب سامنے بھوکا سامنے آ گیا تو اس کو فکر مند ہو گئے کھانا کھلانے کے لیے. ایک شخص سیکھنے کے لیے آیا ہے تو اسے سکھانے کے لیے بے چین ہو گئے. کسی نے سوال کیا تو اسے بتانا چاہا. یہاں تک فرمایا کہ میرے سامنے لوگ آگ میں کود رہے ہیں اور میں ان کی کمر پکڑ کے انہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے اپنے نبوت کے تقاضے کو سمجھا، ایمان کے تقاضوں کو سمجھا. صحابہ کرام کو ہمیشہ آپ نے یاد دلایا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان کا مطالبہ کیا ہے. ایمان کو سینٹر بنا کر اگر آپ اپنی زندگی کو مرتب کریں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا. اگر آپ اس کی کوشش کریں گے کہ آپ کا ایمان آپ سے کیا چاہتا ہے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. اور اگر آپ لاپرواہ ہو جائیں گے، اس کی آپ کو فکر ہی نہیں کہ آپ کا ایمان کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، آپ کی ایمان کا اس وقت آپ سے مطالبہ کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، تو ایمان کے مطالبوں کو نہ سمجھنا، نہ جاننا، نہ اس کی فکر کرنا، یہ بنیادی طور پر آپ کے ایمان کو کمزور کر دے گا، آپ کے ایمان کو ڈگمگا دے گا، آپ کے ایمان کو بہتر نہیں رہنے دے گا. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے رہنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمارا ایمان کمزور رہے. تو ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس کا پتہ کیسے ہوگا؟ ایمان کے تقاضے میں دو باتیں آتی ہیں. یا ایمان کے تقاضوں کو اگر سمجھنا ہے تو دو اعتبار سے اس کو سمجھنا چاہیے. پہلی چیز ہے اسلام کی وہ تعلیمات جو عمومی ہے، عبادات جن کو کہتے ہیں، متعین عبادات. عبادات تو ساری چیزیں ہیں، متعین عبادات، ارکان اسلام، تعلیمات اسلام، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات. اور ایک وہ ہے جن کا مطالبہ کسی سچویشن کی بنیاد پر ہے، کسی حالت کی بنیاد پر. جیسے آپ مسافر ہیں تو آپ نماز کو قصر کریں گے، بیمار ہے تو جس کنڈیشن میں ہے اس کنڈیشن میں نماز کو ادا کریں گے، ضرورت مند ہے تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے لیے کچھ گنجائشیں ہوں گی، آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند کھڑا ہے تو اس کے اعتبار سے آپ کو کچھ کرنا ہوگا. سچویشن کی بنیاد پر جو مطالبے آپ سے ہیں ان کو سمجھنا یہ دراصل ایمان کا سب سے نازک پہلو. نماز 5 وقت میں فرض ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، روزہ ہر سال رمضان کے مہینے میں فرض ہے. یہ ساری چیزیں تو آپ یاد کر لیتے ہیں، یہ ہمیشہ آپ کو بتایا جاتا ہے اور ہمیشہ آپ کے سامنے رہتا ہے. لیکن آپ کی اپنی سچویشن کے لحاظ سے آپ سے کیا مطالبہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، غور کرنا پڑے گا، الرٹ رہنا پڑے گا. اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ ایمان کے تقاضے کو سمجھ کر پورا کر دیں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایمان کے تقاضے کو سمجھ نہیں پائیں گے اور پھر پورا نہیں کر پائیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ میں وہی لوگ اپنے ایمان میں مضبوط رہے جنہوں نے ایمان کے تقاضوں کو بر وقت سمجھا، بر وقت فیصلے لیے، بر وقت اپنے اندر تبدیلی کی ہے، اپنے فیصلوں میں تبدیلی کی ہے. اور اس کی واضح مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بر وقت فیصلے لیتے تھے. آپ اس بات کا بر وقت اعلان کرتے تھے اس وقت میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور ایمان کا جو تقاضا ہوتا تھا پھر اسے آپ پورا کرتے تھے، پھر اس کے لیے آپ تکلیفیں اٹھاتے تھے، پریشانی اٹھاتے تھے، اس کے لیے آپ ہر طرح کی مشقت اٹھاتے تھے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا ایمان مضبوط ہو جایا کرتا تھا. یہی وہ طریقہ تھا جو صحابہ کرام نے اپنایا، اور یہی طریقہ ہے جسے ہمیں اور آپ کو اپنانا ہوگا. موضوع کو میں سمیٹ دوں کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے 2 چیزیں اپنانی ہوگی. پہلی چیز ہے علم، ایمان کے بارے میں علم حاصل کیجیے.
पुख्ता इल्म आपके ईमान को पुख्ता करेगा। दूसरी चीज है, ईमान को मजबूत करने के लिए ईमान के तकाजों को समझना होगा, ईमान के डिमांड को समझना होगा। और ईमान के डिमांड दो तरह के हैं, एक वो है जो कॉमन है, सबके लिए है, हर हाल में है, थोड़ी बहुत शक्लें बदलती हैं हालात की बुनियाद पर, मुतय्यन है। लेकिन एक वो है जो हालात की बुनियाद पे बदल जाते हैं, अशखास की बुनियाद पे बदल जाते हैं, सिचुएशन की बुनियाद पे बदल जाते हैं, हर शख्स के लिए अलग है लेकिन हर वक्त है। उनको बर वक्त समझना, उन्हें तेजी के साथ जानना, उसके मुतालबे को तेजी के साथ समझना और उस पर अमल करना, ये जो ईमान का तकाजा है, उसे जो जितना पूरा करेगा उसका ईमान उतना ही ताकतवर होगा, उतना ही मजबूत होगा। मैं समझता हूं इन दोनों पहलुओं को अगर हम सामने रखें तो इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करने के लिए हमको बड़ी मदद मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको ईमान में मजबूती नसीब फरमाए, ईमान का इल्म दे और ईमान पर कायम रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि अल्लाह हमें ईमान पर साबित कदम रखे। सवालात अगर इस सिलसिले में कोई तो आप कर सकते हैं। जो लोग सवाल करना चाहे वो अपना सवाल तैयार करें और सवाल करने के लिए अपना हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह सवाल यहाँ से लिए जाएंगे। आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, जी बोलिए। जी, मेरे सवाल हालत हाजरा के मुतालिक है कि जब जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ गुस्ताखी हो तो ऐसे वक्त में ईमान का क्या तकाजा है, और हमारा तर्ज अमल एक्चुअली स्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ पर हम रहते हैं, हिंदुस्तान जैसे सिनारियो में, हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी मरकज जिस पर हमारा ईमान मुनहसिर है, यानी जैसे अल्लाह पर ईमान है वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान, अल्लाह की जात पर बहैसियत खालिक व मालिक ईमान है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, इस पर ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सच्ची है, सही है, पाकीज़ा है, मोतबर है, मुकद्दस है, इस पर ईमान। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ताल्लुक से कोई मामला आया है तो पहली चीज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने ईमान को हम मजबूत बनाएं। आज रसूलुल्लाह पर यकीन अगर तजर्बा करना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमारा अमल कितना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर हमारा अमल कितना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हम वाकिफ कितने हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम कितना पढ़ते हैं। हम ये हदीस तो पढ़ लेते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान और माल से ज्यादा महबूब अगर नहीं है तो हमारा ईमान नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम कितना जानते हैं, आपकी जिंदगी के बारे में कितना जानते हैं, आपके रवैये के बारे में कितना जानते हैं, और न जानने के नतीजे में हम उससे कितने दूर हैं। पहला तकाजा है कि इसको समझें। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमने समझा इस्लाम को, ईमान को, अल्लाह को आपने बतलाया, आपने अमल करके दिखलाया। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को हमारे जरिए लोग जानते हैं, हम नुमाइंदा हैं, हम बहुत कुछ नुमाइंदगी करते हैं, पढ़कर जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन बकिया मुसलमानों को देख कर जानते हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। रद्द अमल का इजहार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लोगों को वाकिफ नहीं कराएगा बल्कि कंफ्यूज कर देगा। रद्द अमल का इजहार ये लोगों को ये साबित करेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही रद्द अमल किया करते थे। नौज़ुबिल्लाह, लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वही तरीक़ेकार अपना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बारे में अपनाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें लोग बुरा भला कहते थे तो आप ये साबित करते थे कि आप बुरे नहीं हैं, आप अच्छे हैं, आप गलत नहीं है, सही है। आपके दीन को लोग बदनाम करते थे तो आप ये साबित करते थे कि आपका दीन जो है वो सही है, आपका दीन जो है वो सच्चा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हाँ, हमें लोगों तक जो सिस्टम है, अप्रोच है, सिस्टम और निजाम है,
اس کو انفارمیشن دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات غلط کہی گئی ہے وہ بات غلط ہے اور اس وجہ سے غلط ہے. قرآن کی آیت میں نقل کی، قرآن نے اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ضرور دکھائیں گے نشانیاں، یعنی ثبوت فراہم کریں گے تاکہ لوگ یقین کر لے، جان لے کہ اللہ سچا ہے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثبوت فراہم کریں گے کہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے موجودہ حالات میں کہ مسلمان بڑے پیمانے پر طے کر لے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو جائیں. دنیا ناواقف ہے، ہمارا سماج ناواقف ہے، ہمارے لوگ ناواقف ہیں، ہمارے پڑوسی ناواقف ہیں، ہمارے کاروباری پارٹنر ناواقف ہیں، ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقف کرا دیں. یہ ہمارا رد عمل سب سے مضبوط رد عمل ہوگا اور سب سے مفید رد عمل ہوگا. السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم. اگر والدین بچوں کو ایمان اور اعمال صالحہ کے عمل اور اس کے بیچ میں روڑا بننے کی کوشش کریں یا مطلب منع کریں کوئی اچھا کام کرنے سے، تو اس صورتحال میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے قرآن نے تو بالکل آخری مثال دی ہے کہ اگر والدین ماں باپ کی ایمان میں روڑا بنے تو کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو حاصل کرو، اس پر جمو، لیکن ماں باپ کا حق مت مارو. تو ماں باپ کے حقوق ہمیشہ باقی رہیں گے، ان کی عزت ہمیشہ کرنی ہوگی، ان کی خدمت ہمیشہ کرنی ہوگی، اور چیزوں میں ان کی بات کو ضرور ماننا ہوگا. لیکن اچھے کاموں میں آپ کو اچھے کام کرنے ہوں گے. کوشش کرنی ہوگی کہ آپ انہیں دھیرے دھیرے سمجھا کر مطمئن کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا کام. اصل ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ آپ صحیح، میں صحیح کر رہا ہوں، آپ غلط کر رہے ہیں. یہ نہ، آپ اپنے صحیح کو ثابت کرنے کی کوشش کیجئے. ساتھ میں لازمی طور پر ماں باپ کے خادم بنیے، ماں باپ کی عزت کرنے والا بنیے، ان کی اور چیزوں میں بات ماننے والا بنیے. تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ماحول صحیح ہوگا اور آپ کے فیور میں ہوگا. یہ مشکل حالات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کو ایسے ہی کرنا ہے جیسے عمل کے لیے آپ کو برداشت کرنا ہے، ویسے ماں باپ کے بھی کچھ چیزوں کو برداشت کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے. اچھا رویہ دھیرے دھیرے آپ کو انشاءاللہ مضبوط کرے. شیخ تھوڑا حکمت میں روشنی ڈال دیجئے. جی جیسے کہ دعوت کے کام میں سے اگر روک رہے ہوں، اور دیکھیے میں نے کہا نا کہ روک رہے ہیں جس چیز سے، اس کو آپ کو دھیرے دھیرے واضح کرنا ہے کہ یہ کام جو میں کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں، یہ اچھا کام ہے. اس سے مطمئن کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ دھیرے دھیرے اس کام کو کریں، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کام کو تھوڑا سلو کریں، اپنی پالیسی کو تھوڑا سلو رکھیں، اپنے کام کو تھوڑا خاموشی سے کریں اور ادھر ان کو مطمئن کریں. آپ اگر اس طرح ہو جائیں کہ نہیں ہم فل فلیج کام کریں گے اور پھر ان کو مطمئن کریں گے تو شاید زیادہ ٹکراؤ ہو. لیکن اگر آپ سلو کام کریں اور انہیں بھی مطمئن کریں تو انشاءاللہ آپ زیادہ بہتر کام کر لے جائیں. سلمان بھائی میری رائے ہے کہ اب سوال جو ہو اس کو آپ یا اسما ڈیل کر لیں. مجھے ذرا سا کچھ لوگوں سے میٹنگ کرنی ہے، اچانک کچھ لوگ آ گئے ہیں، ملاقات کرنی ہے ایڈمیشن کے لیے. جی انشاءاللہ آپ لوگ اچھا ڈیل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. جی بہت ایک خیر حاصل گفتگو رہی آپ سے آج. جی جزاک اللہ. نہیں بس تھوڑا سا کچھ کام ایسا ہے کہ میں اس کو ڈیل کر لوں، نہیں دیر ہو جائے گی. اتفاق ہے ادھر کام بہت زیادہ ہے چونکہ، اور میں رکھا نہیں، تو معذرت کے ساتھ دعا کریں. ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح اپنا وقت قیمتی دیتے رہیں گے. باقی جن لوگوں سے سوالات ہوں اسما انشاءاللہ ڈیل کر لیں گے اور آپ ڈیل کر لیں گے. پروگرام ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.